Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our session number 14G in Montessori certification. In last session, we talked about EPL, a recap of that, that what is EPL or what is the purpose of EPL. Regarding purpose, EPL stands for exercises for practical life جی. اس کا مونٹسری میتھڈالوجی میں مونٹسری پری اسکولنگ میں پرپس کیا بتایا گیا کہ دیٹ دا چائلڈ گینز کنٹرول آف ہم سیلف جی. اور وین دا چائلڈ وہ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جس سے بچہ کنٹرول گین کرتا ہے، وین ہی گینز یا کوآرڈینیشن اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، وین ہی گینز کنٹرول جی ایکچولی ہی گینز واٹ جی انڈیپینڈنس، اینڈ دیٹ لیڈس ٹو اڈیپٹیشن اکارڈنگ ٹو سوسائٹی. یعنی بچہ جب کنٹرول گین کرے گا یا کوآرڈینیشن سیکھے گا تو آٹومیٹکلی اس کے اندر ایک اس کے ایکشنز میں، موومنٹس میں، اور کانسیکوینٹلی اس کی تھاٹس میں بھی، اس کے ایکشن ری ایکشنز میں بھی ایک انڈیپینڈنس آئے گی. یعنی وہ ایک محتاج نہیں رہے گا، وہ ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ساتھ شیلٹر، کیئر، سپورٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ وہ خود آہستہ آہستہ لائف میں ایڈجسٹ ہونا سیکھ لے گا. اور ایڈجسٹ ہونا، یہ ایڈجسٹیبلٹی، سوشیبلٹی اس وقت آپ کہیں کسی بھی انسان کی کوالٹیز میں سے ایک سر فہرست کوالٹی رکھی جاتی ہے. جس طرح ہم نے الفا سینٹوری میں یہاں اسکول میں جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے اس کے ساتھ ایک ہم نے بہت بڑا سیگمنٹ خاص طور پہ یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل کوشنٹ، کہ دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ وٹ جی سوشل کوشنٹ. کہ بھائی پہلے کیا تھا، ذرا بچے کی جی انٹیلیجنس کوشنٹ امپروو ہو. اب دنیا آپ سے آگے جا رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے انٹیلیجنس کوشنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ساتھ اس وقت کیا ہے بچے کا سوشل کوشنٹ، اس کا ایموشنل کوشنٹ، اس کا ایڈورسٹی کوشنٹ جو ہے یہ چیزیں امپروو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور آپ ای پی ایل کہہ رہے ہیں، اٹس اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دیٹ جی، کہ ای پی ایل کے تھرو ہی اس کا سوشل کوشنٹ جو ہے وہ امپروو ہوگا، اس میں امپروومنٹ آئیں گی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سرٹن پرنسپلز جی، کہ ہم نے ای پی ایل 6 پرنسپلز ڈسکس کیے جس میں مختلف چیزیں تھیں. فار ایگزامپل جی کہ دیٹ موومنٹ کا کانسیپٹ تھا، پھر دین جی انڈیپینڈنٹ موومنٹ ہونی چاہیے، یعنی گائیڈڈ ہے لیکن وہ اتنی کنٹرول نہ ہو کہ میں نے سپوز اس طرح فولڈنگ انفولڈنگ کی ہے، میں کہوں جی ایگزیکٹلی بچہ اسی طرح کرے. وہ فولڈنگ انفولڈنگ میں اپنی ویرائٹی بھی لا سکتا ہے، اپنا پیٹرن بھی لا سکتا ہے. پھر ہم نے مٹیریل سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کی تھیں کہ مٹیریل اس کا ریئل لائف سے ہو، پھر مٹیریل وہ کمپلیٹ ہو، پھر وہ مٹیریل اتنا اٹریکٹیو ہو کہ بچہ اس میں اپنے آپ کو فلی انوالوڈ فیل کرے جی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ جی دیٹ ای پی ایل گروپس. اس گروپ میں پہلا گروپ ہم نے ڈسکس کیا تھا پریلیمنری گروپ جی، یا بیسک گروپ جی. ٹھیک ہے، یا جس میں آپ کہہ لیں کہ بیسک موومنٹس میں بچے کو انوالو کیا جاتا ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں جملہ کہ بیسک موومنٹس میں انوالو کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا بیسک موومنٹس سکھائی جاتی ہیں یا بیسک موومنٹس کروائی جاتی ہیں، اس کو انوالو کیا جاتا ہے. وہ موومنٹس میں اپنی انڈیپینڈنس سے بھی وہ اپنے طور پہ بھی کوئی کچھ ایکٹیویٹی کو شیپ دے سکتا ہے، چینج لا سکتا ہے اس میں. آج آگے بڑھتے ہیں جی سیکنڈ گروپ جی، ان ای پی ایل سیکنڈ گروپ جی. What is that? Care of person. Care of person, which is called applied اب جی وائی دس کیئر آف پرسن از امپورٹنٹ جی، اور وائی از اٹ امپورٹنٹ بیسکلی فار واٹ جی سوشل کوشنٹ اور دا ڈیولپمنٹ آف سوشل کوشنٹ آف اے چائلڈ. اب وہ سوشل کوشنٹ تبھی امپروو ہوگا، تبھی اسٹرینتھن ہوگا جب بچہ ایٹ فرسٹ پہلے اپنی ایگزسٹنس کو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے وجود کو امپورٹنس دے گا. ٹھیک ہے، جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، that oh man do you think we created you useless. اللہ says کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تجھے فضول بنایا گیا. یعنی ایوری پرسن از دیر آن دا فیس آف ارتھ از ود سرٹن یوزفلنس جی. اب وہ تو یوزفلنس آگے جا کے بچہ کوئی ایجوکیشن لے گا، بڑا ہوگا، تب اس کی سینس ڈیولپ ہوگی، لیکن ابھی اس کی منیمم لیول پہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیٹ سیلف امپورٹنس،
ٹھیک ہے، کہ وہ بچے کو اپنے وجود کو کیسے اس نے مینٹین کرنا ہے، یا اس کو میں لنک یوں کروں جو ہم شروع دن سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ سیلف اٹینمنٹس کہہ لیں آپ، بلانگنگس کہہ لیں آپ، کنسرن کہہ لیں، وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، یعنی بال ہیں وہ ہر وقت بکھرے ہوئے ہیں اس بچے کے، یا اس کو کبھی بالوں کو سنوارنے کا انوائرمنٹ ہی نہیں دیا گیا، یا سینس ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کروائی گئی، تو وہ اپنی ذات میں انٹرسٹ کیسے لے گا؟ جب وہ اپنی ذات میں انٹرسٹ نہیں لے گا تو وہ اپنے بارے میں جانے گا کیسے؟ جب وہ اپنے بارے میں جاننے کی ایک ایفرٹ میں نہیں پڑے گا تو اس کو اپنے پازیٹیوٹیز، نیگیٹیوٹیز، اپنا ٹیلنٹ، اپنی کیپیبلٹیز کے بارے میں کیسے اس کو پتہ چلے گا، اور کانسیکوئنٹلی اس کے اندر کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ کلیئر؟ کانفیڈنس ریگارڈنگ وٹ شی ایگزسٹنس، کانفیڈنس ریگارڈنگ وٹ شی دیٹ لائف، کانفیڈنس ٹورڈز وٹ شی سراؤنڈنگس. یعنی وہ ایک ایکٹیو سوشل بینگ کیسے بنے گا، یا ایکٹیو پارٹیسپینٹ کیسے ہوگا ان لائف. اور اس کے لیے پھر کچھ ایکٹیویٹیز کیا سجیسٹ کی گئی ہیں جی. فار ایگزامپل آپ ان کو لسٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا جی. واشنگ ایکٹیویٹی فار ایگزامپل جی. اب اگر ساری زندگی ماں پکڑ کے، یا ساری زندگی سے مراد میں مثال دے رہا ہوں کہ ارلی ایئرز میں کہ ہمیشہ ماں پکڑ کے بچے کا منہ دھلوا رہی ہے، تو وہ ایک پرماننٹ اس کے اندر ایک ایپٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا کہ یہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو صرف میری والدہ سے کنسرنڈ ہے، کہ میری ذات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا آئی شوڈ ناٹ بادر اٹ، شی از رسپانسبل فار اٹ. اب اس واشنگ میں فیس کہہ لیں، واشنگ ہینڈس کہہ لیں. اما کلیئر جی؟ دین جی پھر اسی میں ڈریسنگ فریمز آتی ہیں ڈفرینٹ جی. جب آگے اس کی آپ پریکٹیکل ایکسرسائزز ہم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گی. اگر ابھی مجھے ایک آدھ دو ان میں سے کائنڈلی اگر کوئی مل جائیں جی تو میں دکھا دوں اسکرین پہ. اس میں مختلف فار ایگزامپل کون سی ہوتی ہیں جی، کہ بٹنس کی ہے جی، ہاؤ ٹو بٹن اپ دا شرٹ، ہاؤ ٹو ہوک دا تھنگس جی، زپر ہے، بکل ہے، بو ہے، لیسنگ ہے، سیفٹی پنز ہیں. I'm grateful جی، تھینک یو. فار ایگزامپل جی دیز سارٹ آف فریمز جی، کہ یہ فریمز آپ کی یو کین سی اٹ جی. اب آپ فرسٹ اسٹیپ میں اب کہیں جی بظاہر یہ فریم اس کا پرپس کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ فضول لگ رہی ہوگی بڑے لوگوں کے لیے، کلیئر. لیکن اب میں اس کا فار ایگزامپل ارینجمنٹ ہی آپ دیکھیے گا، پریکٹیکلی چیک کر کے دیکھیے گا. فرسٹ اسٹیپ میں پہلے بچہ اس کو کرے گا تو وہ اس کو غلط پوزیشن میں چپکا دے گا، کلیئر، یا چپکا نہیں پائے گا، کلیئر، یا اس کو ارینجمنٹ نہیں ہوگی، کلیئر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یا منیمم میں کہوں تو اس کے لیے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی انوالومنٹ ہو رہی ہے کہ دیٹ ہاؤ ٹو گو فار وٹ چی دس سارٹ آف وٹ چی بٹن آپ چی. اگر آپ یہ بٹن ہے سپوز، اکثر دیکھیے گا بچے بٹن اوپر نیچے باندھ دیتے ہیں. اب بظاہر آپ کہیں تو فضول کام ہے جی، ہم نے کس کام میں لگا دیا بچوں کو جی بٹن کرنے پہ. نہیں، یہ فضول کام نہیں ہے. دا سینس آف لائف از اسٹارٹنگ فرام ہیئر جی. اب اس بٹن فریم کو میں جب کھول کے بچے کو دوں گا، اس نے دوبارہ اس کو بٹن اپ کرنا ہے، تو آپ موسٹلی دیکھیے گا وہ پہلی ترتیب نہیں مینیج کر پا رہا ہوگا. یا مدرز نو بیٹر کہ بچے اسکول کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اکثر شرٹس آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بٹن اوپر نیچے باندھ دیتے ہیں، یعنی فرسٹ بٹن کو سیکنڈ کاج میں ڈال دیں گے، یا سیکنڈ والے کو تھرڈ میں ڈال دیں گے. اب ہے تو بظاہر آپ کہیں یہ کوئی بھی بندہ یہ کام کر سکتا ہے، بٹ اٹس دا بگننگ آف آرگنائزیشن آف لائف، یا اٹس دا بگننگ آف وٹ جی آرگنائزڈ ایپٹیچیوڈ، کلیئر، آرگنائز رسپانسز جی، یا آرگنائز ریئیکشن ٹورڈز لائف جی. یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو زپر جی. اب یہ مختلف ایسی فریمز جو ہیں، کہنے کا مقصد کہ وہ ایکٹیویٹیز رکھی کس لیے جاتی ہیں کہ بھائی کیئر آف پرسن means that arrangement, means organized attitude, means self-concern, self-importance, self-belongings. بڑے انسان کے لیے یہ ہو سکتا ہے فضول کام ہو، لیکن وہ بچہ اس کو بہت انجوائے کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا وہ آٹومیٹکلی وہ پھر اس کی پریکٹیکل لائف میں بھی آ جاتا ہے.
وہ پھر گھر بھی جائے گا، اپنی شرٹ اس نے بٹن اپ کرنی ہے تو وہ ماما کو نہیں کرنے دے گا، وہ کہے گا میں نے خود کرنی ہے. اما کلیئر جی؟ اسی میں جی ہیئر سٹائلنگ فار ایگزامپل جی، سٹائلنگ میں کہہ رہا ہوں، اس میں آپ ہیئر سٹائلنگ کہہ لیں، ڈریسنگ سے ریلیٹڈ سٹائلنگ کہہ لیں، کلر کمبینیشن کلر میچنگ سے ریلیٹڈ سٹائلنگ کہہ لیں. آپ بڑے بندے کو دیکھیے گا جی، آپ کسی بڑے بندے کا ہیئر سٹائل ذرا چینج کر کے، اس کی کٹنگ، اس کا ہیئر کا سٹائل، جو ڈیزائن ہے بالوں کا، شیپ جو ہے اس کو چینج کر کے دیکھیے گا جی، اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے چیک کیجیے گا جی. 2-3 مہینے آپ اس کے ساتھ ایک بزی رہتے ہیں، آپ کو اپنا آپ اچھا لگے گا. آپ کچھ ٹائم دیں گے ان بالوں کو سنوارنے میں، ان کو نکھارنے میں. آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ، اور یا ایکسپیکٹ کریں گے کم از کم کہ کوئی آپ پہ کامنٹ پاس کرے کہ وہ آپ نے ہیئر سٹائل چینج کیا ہے وہ کیسا لگ رہا ہے جی. خواتین کی بات کروں جی، فار ایگزامپل وہ ہیئر ڈائی کرتی ہیں، تو جو اگر ڈائنگ میں وہ کلر کو ڈفرینٹ یوز کر رہی ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی پیپل مسٹ کامنٹ آن دیٹ جی، کہ کیا وہ جو کلر انہوں نے چینج کیا وہ اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. تو جب بڑے بندے کی اتنا، یا بڑے بندے کا مثال سوٹ کا لے لو، آپ کوئی نیا سوٹ پہنا ہے جی، کوئی ڈریسنگ کچھ نیا آیا ہے، تو ہر بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی somebody must notice it جی. تو جب بڑے لوگوں کی فیلنگس اس لیول پہ ہیں تو what about that child؟ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرپز بیہائنڈ دا سین کیا ہے جی، کہ وی آر گیٹنگ ہم انوالوڈ. اور انوالومنٹ کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے جی. یہاں ہم نے وہ سیلف نیگیشن کی، وہ جو صوفیزم کی کانسیپشنز ہیں ان کو لا کے مکس اپ نہیں کر دینا. کائنات کے 2 جہاں کے سردار بھی جو ہیں وہ کلرفل کپڑے پسند فرمایا کرتے تھے. آپ سفر پہ جاتے تھے تو خاص ایک کلر ہے، اسی کلر کو انتخاب کرتے تھے. آپ کا وہ چاہے ریڈ کلر ہے، گرین کلر ہے، بلیک کلر ہے، وائٹ کلر ہے، مختلف رنگ آپ کی زندگی میں ملتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ 2 جہاں کے سردار بھی ٹھیک ہے کلرز کو پسند فرمایا کرتے تھے. تو وہ کلرز سے آپ کہیں کیا مطلب ہے کہ کیا یہ دس از آلسو اے تھینک فل ایٹیچیوڈ جی. اسی سارے کو اگر آپ لکھیں دس از کالڈ بیسیکلی گریٹیچیوڈ جی. دس از گریٹفل ایٹیچیوڈ، جس کو شکر آپ کہتے ہیں. کوئی شکر یہ نہیں کہ میں زبان سے ہر وقت کہتا رہوں الحمدللہ جی، وہ بھی ہے، لیکن کیا میں کچھ پہن رہا ہوں اور اس کو پہن کے انجوائے کر رہا ہوں، یہ بھی ایک شکر ہے. میں کچھ اوڑھ رہا ہوں، شکر، یا پازیٹیو فیلنگز، خوشی والی فیلنگز آ رہی ہیں تو یہ شکر ہے. کچھ کھا رہا ہوں، خوشی والی فیلنگز آ رہی ہیں تو یہ شکر ہے. تو یعنی ہم بچے کو ارلی ایئرز سے ہی ایک کہہ لیں شکر والی کیفیت میں ڈال رہے ہیں اس کو، اور سیلف انڈلجنس والی کیفیت میں ڈال رہے ہیں. جب وہ سیلف انڈلجنٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ اپنے سراؤنڈنگ میں بھی انڈلج ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا، اس کا ضدی پن ختم ہو جائے گا، اس کے اندر باقی بچوں کے لیے جیلسی کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کو کہیں لگ رہا ہے کسی اور کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے یا اس کو لیس امپورٹنس دی جا رہی ہے، اس کو وہ ٹیکل کرنا سیکھ جائے گا. گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ تو سٹائلنگ آپ کہہ لیں کہ یہ دس از ناٹ جسٹ این ایکٹیویٹی کہ وہ اسکول میں آپ کہہ لیں جیل منگوا لیا، ٹھیک ہے، برل منگوا لی، ہیئر کریم کو منگوا لی، اس کے تھرو کسی ایک دن کوئی ایکٹیویٹی ایسی پلان ہوگی جس میں بچوں کی ہیئر سٹائلنگ ہو رہی ہے جی، تو انہیں اپنا آپ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. جب اپنا آپ ان کا اچھا لگے گا تو ان کا سوشل کوشنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. پالشنگ جی، یا اس کو میں پالشنگ کے بجائے یوں کہہ دوں کہ دیٹ آبجیکٹس جی، پرسنل آبجیکٹس جی. پرسنل آبجیکٹس میں کیا، اس کے شوز بھی آ جاتے ہیں، ساکس بھی آ جاتی ہیں. ان شوز کو صاف کرنا یا ان کو پراپرلی ارینج کر کے رکھنا، ساکس کو اتار کے پراپرلی رکھنا، پلیسنگ ڈفرینٹ تھنگس جی، جو پرسنل بلونگنگز ہیں. پھر برشنگ ٹیتھ جی، فار ایگزامپل برشنگ ٹیتھ، یعنی اس کو کیا دینا، کانسیپٹ دینا کہ یو مسٹ ناٹ اسمیل بیڈ.
پھر جی وائپنگ نوز جی، سنیزنگ، کافنگ، جتنی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جی جو کیئر آف پرسن سے ریلیٹڈ ہیں جی، یہ اس بچے کی سویلائزڈ سینس یہیں سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی جی. اما کلیئر جی. اب اس کو پھر کیا ہے کہ ارینجمنٹ کیا ہے کہ اب آپ کہیں جی وہ جو پہلا ہم نے پریلیمنری گروپ پڑھا تھا وہ اب کیا آ گیا کیئر آف پرسن جی. اب اس کو پھر آپ ای پی ایل میں آپ نے اس کو اپنے ٹائم ٹیبل میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے اسکیجول میں، اپنی اسکیم میں، پالیسی میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. گاٹ اٹ جی. اس کے مختلف طریقے ہیں، یا اس کو آپ اگر ڈیلی پلان میں کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ بھی پاسبل ہے، یا یوزلی کیا کیا جاتا ہے فرائیڈے کو ایک پیورلی جی ایکٹیویٹی ڈے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ فرائیڈے پورا جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے، اے پی ایل کا، یا اس سے ریلیٹڈ اور جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے. نیکسٹ گروپ جی از کیئر آف دا انوائرمنٹ جی. تھرڈ گروپ از واٹ جی، کیئر آف انوائرمنٹ. ونس اگین دس از واٹ جی، اپلائڈ جی. اس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جی. فار ایگزامپل لسٹ ڈاؤن کرتے جائیے، اور میں پھر جب کہہ رہا ہوں لسٹ آپ بنا رہے ہیں تو لسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ہولی بائبل ہوگی ہے جی جس میں آپ کو امینڈمنٹس نہیں کر سکتے، چینجز نہیں کر سکتے، یا ایڈیشن نہیں کر سکتے. اٹس اپ ٹو یو جی کہ آپ اس میں اور کوئی ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ کچھ بیسک آپ کو لسٹ دے دی جاتی ہے. فار ایگزامپل ڈسٹنگ جی، کہ جیسا کہ کل میں نے پریویس سیشن میں کہا تھا کہ ہم نے اس میں ایکٹیویٹی کیا کی تھی پریلیمنری میں کہ کلاس روم میں جو آبجیکٹس کی ارینجمنٹ ہیں وہ ایسی ہو سکتی ہیں ٹیچرز وہ بچوں کے تھرو کروا دیں، ان میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی آئے گی اور آپ کے وہ جو آبجیکٹس ہیں وہ بھی پراپرلی ارینج ہو جائیں گے. اب آپ پھر کہیں جی ڈسٹنگ جی، اس کو بھی آپ اسکیجول کر سکتے ہیں. کلیننگ جی، موپنگ جی، وہ ڈرائی موپنگ ہے یا ویٹ موپنگ ہے، اٹ ڈپینڈز اپان اویلیبلٹی جی. اب کارپیٹڈ رومز ہیں تو وہاں پر آپ ڈرائی موپنگ کر سکتے ہیں. واشنگ جی، ہم کلیئر جی. پھر جی انٹیریئر جی، میں انٹیریئر سے کیا مراد، انٹیریئر ڈیکوریشن کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ تو ایک بڑے لیول پہ ہوگا، اس کو اسمال اسکیل پہ کہہ لیں آپ، سیٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایکٹیویٹی پلان کر سکتے ہیں جس میں آپ نے ڈفرینٹ گروپس بنا لیے. فار ایگزامپل جی ویک میں 2 days ہیں تو وہ آپ کے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کی کلاس کی سیٹنگ جو ہے وہ گروپ اے پلان کرے گا جی، گروپ اے کے اکارڈنگلی ہوگی جی کہ ویئر ماسٹ بی ٹیچرز ڈیسک، ویئر ماسٹ بی دا اف پاسبل کہ اگر موویبل ہیں کبرڈز آپ کی، یا مٹیریل جو پڑا ہے جی، یعنی بچے اپنے سراؤنڈنگ اس انوائرمنٹ کو خود ارینج کریں گے جی، خود ڈیکوریٹ کریں، خود اس کی سیٹنگ پلان کریں جی. obviously ٹیچر ڈائریکٹرس از دیئر ٹو ہیلپ them ٹو سپورٹ them، وہ وہاں موجود ہیں. ام کلیئر جی. لیکن ان کا کیا ہے بچوں کے لیے انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا اور ایک سینس آف رسپانسبلٹی پھر آ رہی ہے، سینس آف لائف ڈیولپ ہو رہی ہے ان کے اندر. اس میں آپ کلر اسکیم کہہ لیں، آپ یا سلیکشن آف آبجیکٹس کہہ لیں، اس میں آپ جس طرح آپ نے ہم نے پیچھے لینگویج میں ڈسکس کیا تھا، آرٹ کارنر تھا، کرافٹ کارنر تھا، جس میں بچوں کی آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یعنی جو گروپ جس گروپ کے یہ 2 days ہیں یا 3 days ہیں تو وہ آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہوں گی انہی کی ڈسپلے ہوں گی جی وہاں پہ جو انہوں نے بنائی ہیں. ارینجمنٹ ان کے اکارڈنگلی ہوگی جی، وٹ ایور اٹ از.
ٹھیک ہے غلط ہے, I'm not concerned with that جی. Getting my point جی. یہ کون سی ایکٹیویٹیز آ گئیں؟ کیئر آف انوائرمنٹ جی. لیکن ہر ایک میں چاہے جتنی بھی ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں جی, چاہے وہ پریلیمنری گروپ ہے, چاہے وہ کیئر آف پرسن ہے, کیئر آف انوائرمنٹ ہے, آلویز ریمبر جی دیٹ پروسیس از ویری امپورٹنٹ جی. اور وہ میں پروسیس کیا کہہ رہا ہوں کہ اٹ مسٹ ناٹ بی میمکنگ, اٹ مسٹ بی وٹ جی نیچرل. یعنی ٹیچر ایک اس کو گائیڈ کریں گی, ڈائریکٹ کریں گی, لیکن وہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم نے صرف بچے کو میمکنگ پہ نہیں لانا. یعنی کیرینگ اے ٹرے میں نے مثال دی تھی کل, آج میں مثال دوں فار ایگزامپل ڈسٹنگ ہے, کلیننگ ہے, فار ایگزامپل یہی ارینجمنٹس ہیں, سیٹنگ ہے. یہ بچہ اگر اپنے طور پہ کرنا چاہ رہا ہے تو لیٹ ہم ڈو اٹ جی. ہم نے اس وقت اپنے ایستھیٹکس انوالو نہیں کرنے, اپنی وزڈم کو تھوپنے کی کوشش نہیں کرنی. ویل جسٹ اپریشیٹ وٹ ایور از بینگ ڈن جی, بٹ اٹ مسٹ بی تھرو سرٹن پراپر پروسیس, پراپر ایک انوائرمنٹ بنے, ایک چل چلا ہوا نہ ہو کہ یہ نہ ہو بس وہ ایکٹیویٹی گزار دی گئی جی. Am I clear جی؟ نیکسٹ گروپ جی, sorry it was previously number 3, number was wrong جی. First number 1 was what جی؟ preliminary, clear, basic movements. Number 2 جی care of person. Number 3 care of environment. Now number 4 جی grace and courtesy جی. grace and courtesy group جی. اور اسی کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں, آپ ساتھ لنک کر سکتے ہیں ویلیو ایجوکیشن کو. ٹھیک ہے, یعنی ویلیو ایجوکیشن سے مراد کیا؟ ایٹیکیٹس اینڈ مینرز. وہ آپ کو اس کے کچھ پرنٹ آؤٹس مل جائیں گے جی, ہینڈ آؤٹس مل جائیں گے, وہ پوری ایک بنے ہوئے ہیں مختلف جی, ڈے وائز بھی بنے ہوئے ہیں. یعنی آپ وہ گریس اینڈ کرٹسی میں یا ایٹیکیٹس اینڈ مینرز میں کون کون سی چیزیں آپ کروا سکتے ہیں جی, وہ آپ کو پرنٹ آؤٹس مل جائیں گے اس کے. اما کلیئر جی؟ اور ساتھ اس کا یعنی یہاں پہ میں پھر کہوں پروسیس از امپورٹنٹ جی, کہ ہاؤ ول اٹ بی اناؤنسڈ, ہاؤ ول اٹ بی ایکسرسائزڈ, پریکٹسڈ. یہ نہ ہو وہ گریس اینڈ کرٹسی ہے یا کچھ بھی ہے, ٹیچر نے اناؤنس کر دیا, بس بچوں کو زبانی بتا دیا, جاؤ بھائی گھروں کو. اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی ہونی ہے جی. یہی ویلیو ایجوکیشن ہے جی. اب کلیئر جی؟ اس میں فار ایگزامپل جی کیا گریٹنگ آپ کہہ لیں, اس میں فار ایگزامپل جی اسپیکنگ کنورسیشن نارمس کہہ لیں آپ جی, conversation norms. When some other is speaking, wait for your turn. When you're talking to some elder, lower your voice. Don't shake your hands. Keep your hands stuck talking to elders. Respond to something when you are being asked. Don't interrupt. Don't cut somebody. میں نے کہا لسٹ مل جائے گی آپ کو جی. پھر کیا ہے جی فار ایگزامپل جی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن جی, ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ جی. سم آفرز فار ایگزامپل جی, اس کا بھی مینرز ہوتے ہیں. کوئی مجھے آ کے پوچھے چائے پینی ہے تو میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ یس پلیز. اگر ریجیکٹ کرنا ہے تو کیا کہوں گا؟ نو تھینک یو. کسی سے بات کرنی ہے تو کیا؟ میم بات سنیں. یہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہوتی ہے, اکثر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ٹیچر بات سنیں, بڑا آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے جی. ایکسکیوز می,
بچے نے کیا یوز کرنا ہے؟ ایکسکیوز می جی. پھر اسی میں کیا لیں گے جی؟ سیلف انٹروڈکشن. پھر اسی میں کیا لیں جی کہ ڈفرینٹ ایکشنز جتنے بھی ہوتے ہیں، یعنی یوننگ، سنیزنگ، بلپنگ، ڈکار لینی ہے بچے نے، کھانسنا ہے، چھینکنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ جو جتنے بھی ایکشنز ہیں سارے. پھر اسی میں مختلف ایکسپریشنز بھی آ جاتے ہیں جی. ایکسپریشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل جی، ہاؤ ٹو اپریشیٹ سم بڈی جی، ہاؤ ٹو ایکسپریس یور لائکنگ فار سم تھنگ، اور ہاؤ ٹو ایکسپریس یور ڈس لائکنگ فار سم تھنگ ان اے گریسفل مینر وداؤٹ ہرٹنگ ادرس. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر میں کہوں یہ والی ایکٹیویٹی، تو ہم بڑوں میں بھی یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم کو آفر ریجیکٹ بھی کرتے ہیں تو اتنے انڈیسنٹ مینر میں کر دیتے ہیں سم ٹائم کہ جس سے اگلے کا دل خفا ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ ریجیکشن کا بھی طریقہ ہوتا ہے، مینر ہوتا ہے. ایم آ کلیئر جی؟ اب یہ 4 آپ کے بیسک گروپ ہو گئے جی. اب ان ساروں میں آپ کہیں کہ کامن چیز آپ نے کیا بیسکلی کیا نوٹ کی جی، کہ وہ کیا ہے؟ کنٹرول آف موومنٹ جی، یا کنٹرول آف سیلف جی. کنٹرول آف موومنٹ کس سینس میں؟ کنٹرول آف سیلف. اینڈ ایکچولی اٹس ناٹ کنٹرول جی، اٹ از بیسکلی واٹ جی؟ آرگنائزیشن جی. دا وے آف ڈوئنگ سم تھنگ جی. اب دیکھا ہوگا آپ نے، کام تو کوئی بھی کر لیتا ہے. ایک جاہل انسان، ایک ان پڑھ انسان کسی بھی طریقے سے اس کو کر گزرے گا. اب کھانا ہی کھانا ہے تو آپ کہیں تو پھر پراپر اس کو ٹیبل پہ، دسترخوان پہ بچھا کے کھانا، یا ایک پراپر طریقے سے کھانا، ایک بسم اللہ پڑھ کے کھانا، وہ بھی کھانا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں کہوں جی کہ وہ اٹھا کے وہ منہ میں ٹھونس تو میں وہ کھانا تو دونوں طریقوں سے ہو گیا. لباس آپ دیکھ لیں کہ لباس کی جو تراش خراش ہے، پھر میں اگر کہوں جی لباس ہی پہننا ہے، جسم ہی ڈھانپنا ہے، تو کپڑے میں سوراخ کر کے میں اس میں گردن ڈال دوں، سر ڈال دوں اپنا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ جی؟ گھر ہے تو آپ کہیں کسی بھی طرح کی بس ایک ارینجمنٹ کر کے 4 دیواری لگا کے میں اس پہ چھت ڈال دوں، میں اس میں رہنا شروع کر دوں. یعنی ہر چیز میں آپ نے دیکھا ہوگا انسان، دنیا سراؤنڈنگ میں ہم اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں نہیں سنوارتے، لیکن یہ سینس شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کلیئر؟ یعنی پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلنا، کرسی کو گھسیٹنا نہیں ہے، گزرتے ہوئے کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا، اس کے پاؤں کچلنے نہیں ہیں، ملتے ہوئے کسی کے پاؤں کچلنے نہیں ہیں، یا کتنا فاصلہ رکھ کے کسی سے بات کرنی ہے. یا آسان زبان میں جو آپ سراؤنڈنگ میں سنتے ہوں گے جی، فلاں بڑا سینسیبل پرسن ہے جی، اور فلاں بڑا سینس لیس پرسن ہے جی. اب اگر آپ سے میں ڈیفینیشن پوچھوں تو آپ اس سینسیبل پرسن اور سینس لیس پرسن میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ صرف اسی چیز پہ نا کہ سینسیبل کیا ہوگا؟ آرگنائزڈ ہوگا. سینسیبل کیا ہوگا؟ ویٹیج دیتا ہوگا اپنی لائف کی ہر چیز کو. اور یہ آرگنائزیشن سٹارٹ کہاں پہ ہوتی ہے جی؟ فرام دا مائنیوٹس آف لائف جی. اٹس نیور دیر ان بگ تھنگس کہ میں بڑی بڑی چیزوں کو فوکس کرتا رہوں، بڑے کاموں کو امپورٹنس دیتا رہوں. ناٹ ایٹ آل جی. اسپیسیفکلی ریفرنگ ٹو ہیومن ریلیشنز جی. That human relations are based upon what? Minutes جی. اور یہی ہیومن ریلیشن سے مراد ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بچے کو کیا ہول چائلڈ کس سینس میں کہہ رہے تھے ہم؟ اس کی سوشیبلٹی جی. اسی کو سوشیبلٹی کہیں گے نہیں کہیں گے کہ وہ سوشلی کتنا اچھا ہے، سوشلی اسٹرانگ ہے، سوشلی ایڈجسٹیبل ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر سوشل کلٹس ہیں یا نہیں ہیں، گٹس ہیں یا نہیں ہیں. وہ انہی چیزوں سے تو بنیں گے نا.
یا کیا میں اس کو لیکچرنگ موڈ میں رکھوں گا جو آج کل ایک انفارچونیٹلی چل پڑا ہے جی، کیا جس کو موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں وہ بڑا سر آنکھوں پہ بڑی مہان بڑی کمال چیزیں ہیں، میں اس کو کوئی نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن میرا بینگ اے ٹیچر یا بینگ اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف ٹیچرس، میرا کنسرن کیا ہے کہ آل دوز ورڈز آر دیر بیسکلی ود امپریکٹیکلٹی، یا پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. اور کائنات کی سب سے بڑی اگزامپل آپ دیکھ لیں، کائنات کے سب سے بڑے موٹیویشن اسپیکر آپ دیکھ لیں اولی پروفیسر وسلم، کہ ان کی زبان اقدس سے جو کچھ ہے تو ساتھ اس کی پریکٹیکل فارم بھی نظر آ رہی ہوتی تھی. یعنی خالی بھاشن کسی کام کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی امپورٹنس کھو بیٹھتے ہیں جی جب ان کے ساتھ پریکٹیکلٹی نہیں ملتی. مثال، میں نے بچے کو جی بڑا ڈیسنٹ آرگنائزڈ، ٹھیک ہے، رہنے کا، آرگنائز طریقے سے اٹھنے بیٹھنے کا، سب کچھ کرنے کا بڑے لیکچر ایک جھاڑ دیا، پریکٹیکلی اس کو سراؤنڈنگ میں ایسا انوائرمنٹ نہیں مل رہا، تو بجائے اس کے وہ آرگنائز ہونے کے وہ چچڑا ہو جائے گا، وہ ایک چچڑا شہری بن جائے گا. میں نے اس کو بھاشن کون سے جھاڑے؟ ایمانداری کے جی، سچائی کے جی، خلوص کے جی، کائنڈنس کے جی. سراؤنڈنگ میں اس کو پریکٹیکلی کیا مل رہا ہے جی؟ بے ایمانی، جھوٹ، دھوکہ دہی. تو وہ بجائے ایک اچھا انسان بننے کے الٹا ایک کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک چچڑا وجود بن جائے گا. کہ اب اس کو کہیں شروع سے ہم وہاں کیا وہیں سوسائٹی تو ایوری انڈیویجول میکس اے سوسائٹی نا، کہ پری اسکولنگ کا پھر پرپس کیا ہے؟ پھر تو پیرنٹس ان کو بچوں کو گھروں میں بھی یہ کام کروا سکتے تھے نا. ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ گیدر کیوں کرتے ہیں؟ اب ماڈرن ورلڈ کی آپ بات کریں تو آن لائن ایجوکیشن ہر جگہ اویلیبل ہے، پھر تو اسکول کا کانسیپٹ ہی آپ کو ختم کر دینا چاہیے کہ بچہ گھر بیٹھ کے ایجوکیشن نہیں ہے. وہ گیدرنگ کا پرپز ہی کیا ہے کہ وی آر ایکچولی ٹریننگ دیٹ چائلڈ جی ٹو موو ان اے سوسائٹی اور ٹو ایگزسٹ among others جی in an organized way, and that organization is basically جی leading towards what جی certain positive relations. میں کہہ رہا ہوں strong میں نہیں کہہ رہا، میں مہان نہیں کہہ رہا، کمال نہیں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ positive relations جی. and those positive relations actually lead to what جی sociability of that child resulting in what جی a positive society. یعنی اس کی اکائی، اس کی بنیاد تو وہی پری اسکولنگ اور اسکول سے سٹارٹ ہو رہی ہے، جس میں صرف کیا رہ گیا ہے؟ انگریزی کتنی آ گئی ہے، پوئمز کتنی آ گئی ہیں، رائمز کتنی رٹ لی ہیں، نمبر کتنے آ گئے ہیں، انفارچونیٹلی جی. Am I clear جی؟ That's all for today جی.